بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کے خواب، ہم اس باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ عن نافع ان عبداللہ ابن عمر حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارانی فی المنام اتصبق بالسواک فجذبنی رجلان احدہما اکبر من الآخر فناولت السواک الاصغر منہما فقیل لی کبر فدفعتہ الی الاکبر۔ نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اصل میں محدثین کے نزدیک سلسلۃ الذہب بن جاتا ہے اگر امام مالک یہ روایت بیان کریں، یعنی مالک نافع سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے۔ یہ گویا ایسی سند ہے کہ اس کو سونے کی زنجیر کہا جاتا ہے۔ نافع سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ اس اثناء میں، یعنی مسواک کر رہا ہوں، اس اثناء میں دو لوگوں نے مجھے کھینچا جن میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دی تو مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو، چنانچہ میں نے بڑے کو دے دی۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آگے جو رسول اللہ کے خواب جمع کیے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جو لوگوں نے بیان کر دیے۔ ہو سکتا ہے اس کے سوا بھی بہت سے خواب آپ نے دیکھے ہوں، بیان نہ کیے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیان کیے ہوں اور بعد میں لوگوں نے ان کو آگے بیان کرنا پسند نہیں کیا، وہ ہم تک نہیں پہنچے، جو پہنچ گئے ان میں ایک خواب یہ بھی ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے ہیں اور بارہا اس کی تعبیر بھی بیان کر دیتے ہیں، یعنی آپ بتا دیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے یا یہ ہو سکتی ہے۔ اس خواب کی کوئی تعبیر آپ نے بیان نہیں کی، بس خواب سنا دیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ جب میں اس کی تعبیر عرض کروں گا اپنے فہم کے مطابق تو وجہ بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ غالباً، یعنی کیا ہوا ہے، مسواک کر رہے ہیں۔ مسواک کیا کرتی ہے؟ تطہیر کرتی ہے، صفائی کرتی ہے، یہی کرتی ہے نا۔ تو مسواک کر رہے ہیں اور مسواک کو دو لوگوں نے کھینچا ہے۔ آپ نے ان میں سے چھوٹے کو دی، لیکن کہا گیا، یعنی جیسے آواز آئی، جیسے خواب میں ہوتا ہے کہ بڑے کو دیں، تو بڑے کو دے دی۔ ایک سادہ طریقے سے تو بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ بس اس میں یہ تعلیم تھی کہ اگر ایک چھوٹا کھڑا ہو اور ایک بڑا کھڑا ہو تو بڑے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسی طرح سے یوں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور بعض لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ بڑے چھوٹے کے معاملے میں نہیں بلکہ دائیں بائیں میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے موقع ہیں جس میں خود رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ چیز دے دو لوگوں کو، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کسی نے ادھر سے دینا شروع کی تو فرمایا نہیں، دائیں سے دینا شروع کرو۔ ہمارے ہاں دائیں کا بہت لحاظ رکھا جاتا ہے۔ یہ آداب کی چیز ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے، اس میں کوئی فرض و واجب نہیں ہو جاتی چیزیں۔ آداب اور ایٹیکیٹس اپنے اندر خوبی اور کمال بھی رکھتے ہیں اور بہت سی چیزوں کی علامت بھی بن جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ دائیں کا لحاظ اصل میں ہر وقت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ قیامت میں لوگوں کے اعمال نامے اگر وہ کامیاب ہو گئے تو دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ تو ہر وقت یاد رہے آدمی کو کہ وہاں بھی میرا نامہ اعمال مجھے ملنا ہے، اور خدا کرے کہ دائیں ہاتھ میں ملے۔ لیکن میں نے اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا، اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے۔ یہ غالباً اس بات کی تمثیل تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں، آپ نے ایک دعوت برپا کی، اس کے نتیجے میں
جو امت مسلمہ وجود میں آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار کی ہے کہ یہ بنی اسماعیل کے اندر سے ایک امت مسلمہ پیدا ہوئی، مہاجرین ایمان لائے، انصار میں سے بھی لوگ ایمان لائے، تو ایک امت بن گئی۔ وہ بڑی چھوٹی سی تھی اس وقت، زیادہ سے زیادہ تعداد صحابہ کی 1,20,000 کے قریب بیان کی جاتی ہے، وہ بھی ایک اندازہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی یہ نہیں کہ لوگوں کو کھڑا کر کے کسی وقت گنا گیا تھا، ایک اندازہ لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ہمارے پاس جو حالات ترتیب پا کے ناموں کے ساتھ انصاب کے ساتھ پہنچ گئے ہیں وہ 10,000 کے قریب صحابہ کے ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ وجود میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جو امت مسلمہ وجود میں آئی ہے اس کی تطہیر کی ضرورت پڑے گی، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا فوراً ہی بعد، رسول اللہ کے فوراً بعد، کہ اس کی تطہیر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ ایک تو تطہیر ہے اخلاق کی، کردار کی، بدن کی، ایک یہ ہے کہ ایک گروہ یا ایک جماعت کی تطہیر، جیسے کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری جماعت کی تطہیر مقصود ہے تاکہ اس کو منافقین سے، چھپے ہوئے منکروں سے الگ کر دیا جائے، تو یہ جماعت کی تطہیر ہے، اس کی تطہیر کی ضرورت پڑے گی، اور یہ تطہیر آپ کی وفات کے بعد، یعنی دنیا میں جب تک رسول اللہ تھے تو اللہ تعالیٰ تطہیر کر رہا تھا۔ قرآن مجید میں یہ بہت جگہ زیر بحث آیا ہے، تمہیس، تطہیر، کہ ہم جو امت پیچھے چاہتے ہیں پیغمبر کے بعد رہے وہ ناپسندیدہ عناصر سے پاک ہونی چاہیے۔ تو تمہیس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشیں برپا کی ہیں، یہاں تک کہا کہ احد میں بھی شکست اس لیے ہو گئی وقتی طور پر کہ تطہیر مقصود تھی، تمہیس مقصود تھی، تو وہاں تو اللہ تعالیٰ کر رہے تھے۔ اب رسول اللہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ بات کرنا قیامت تک کے لیے بند کر دی، اس کی تطہیر کی ضرورت پڑے گی، اور یہ تطہیر آپ کی وفات کے بعد آپ کے دونوں قریبی ساتھیوں میں سے بڑے کے ذریعے سے ہوگی، یعنی مسواک کہا گیا بڑے کو دے دو، تو یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جب اس کی ضرورت پڑے گی تو بڑے کے ذریعے سے۔ بڑے کون ہیں؟ سیدنا صدیق، رسول اللہ کے ساتھیوں میں وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے تو بڑے ہیں ہی، عمر کے لحاظ سے بھی بڑے تھے، سب سے بڑی عمر کے وہی تھے، 38 سال کی عمر تھی جب وہ ایمان لائے ہیں، تو بڑے کے ذریعے سے ہوگی، چنانچہ یہی ہوا، یعنی بالکل ایسے ہی ہوا۔ اور جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا یا زکوٰۃ دینے سے انکار کیا یا اس سے بھی آگے بڑھ کر جھوٹے نبیوں کے پیرو بن کر اٹھ کھڑے ہوئے، یہ ہوا تھا ان کے بعد۔ جیسے ہی رسول اللہ کی وفات ہوئی تو ایک عمومی لہر پیدا ہو گئی ان لوگوں کی جنہوں نے چھوڑ دیا اسلام کو، وہ تو خدا کے پیغمبر تھے، ان کی وجہ سے ہم ایمان لائے تھے، واپس جا رہے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو اس نظم کا حق ہے جو مسلمانوں میں قائم کیا جائے، اور اس وقت اس نظم کی ذمہ داری سیدنا صدیق کے پاس تھی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کوئی 2-4 لوگ نہیں تھے، بہت بڑی تعداد میں، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جتھے کے جتھے ایسے لوگوں نے بنا لیے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یعنی انہوں نے خیال کیا کہ یہ عجیب بات ہوئی ہے کہ ایک شخص نے جس کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی معاشرے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک سلطنت بن گئی، تو ہم بھی قائم کرتے ہیں۔ تو نبوت کا دعویٰ بن گیا، لوگ گئے ان کے پیچھے، پیرو بن گئے، ان کے وجود سے اس وقت کی امت مسلمہ کو پاک کر دینے کی سعادت سیدنا صدیق کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے پھر وہ اقدام کیا ہے جس نے پوری طرح تطہیر کر کے گویا اس قافلے کو راستے پر ڈال دیا جس کے ایک فرد کی حیثیت سے ہم بھی اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ سیدنا صدیق کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ میرا رجحان یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہی ہے۔ اس میں اور بھی بہت دلچسپ خواب آئیں گے تو ان کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔